جنابت کی حالت میں ایک عورت یعنی ناپاک ہے، وہ کھانا پکا سکتی ہے، ہاں پکا سکتی ہے، مجبوری ہو چاہے نہ بھی ہو، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ جنابت سے پاک ہونا مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ میں ہے۔ میاں بیوی بھی لے جنابت تو فوراً جا کے حمام میں غسل کر لیں، 10 منٹ لگیں گے۔ یہ کیا ہے کہ وہ کچن میں جا کے کھانا پکاتی پھرے۔ حیض سے پاک ہونا اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کی تو ایک مدت ہے نا، 3 دن یا 7 دن یا 8 دن یا 10 دن۔ جنابت سے تو آپ فوراً پاک ہو سکتے ہیں، لیکن نہ بھی ہو تو پکا سکتی ہے، لیکن نہیں پکانا چاہیے۔ دیکھو نا، بزرگوں کی تاریخیں پڑھیں نا، تو پہلے جو اللہ والی عورتیں تھیں نا جی، وہ تو اپنے بچوں کو دودھ بھی نہیں پلاتی تھیں جب تک وضو نہ کریں۔ اس لیے پھر ان کے بچے بھی علماء بنے، مجتہد بنے، محدث بنے، فقیہ بنے، اور آپ نے جنابت کے بعد کھانے پکا پکا کے کھلائے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی فلم ایکٹر بنیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ علماء کرام کو الحمدللہ یہدینا و یہدیکم، علماء کرام کو برا کہتے ہیں۔ یہ تو ہوتا آیا ہے بھئی، انبیاء کو بھی تو لوگ برا کہتے تھے، تو علماء کو بھی کہیں گے، کوئی حرج نہیں، کہنے دو ان کو۔ تم وہ گالی کا جواب گالی سے نہ دو۔ کہتے ہیں کہ حضور جب پیدا ہوئے تو فرشتوں نے خوشیاں منائیں اور حوروں نے گانے گائے تھے، میں نے تو نہیں سنے، جس نے سنا ہو اس مولوی کو پکڑو۔ فرشتے تو آسمانوں پہ رہتے ہیں، ان کو پتہ کیسے چل گیا؟ میرے دوست کی شادی ہو رہی ہے، وہ اپنے کمرے کو پھولوں سے سجانا چاہتا ہے، جس چیز سے سجائے اس کی مرضی، پھولوں سے سجائے پھر بھی بیوی راضی نہ ہو تو کیا فائدہ ہوگا؟ اتنا کام کرو جتنا آدم ہو سکے۔ وہ میرا ایک دوست تھا، کٹھے پڑھتے تھے ہم، اس کی شادی ہو گئی تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا یار حال احوال سناؤ، کیا ہوا شادی کا؟ انہوں نے کہا اسی شادی کا کمال ہے، پہلی رات تو گلاب کا پھول تھی، اب گوبھی کا پھول بن گئی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں بھابی دیور سے کیسے پردہ کرے؟ جیسے باقی سے کرتی ہے، اس کو تو بالکل منع کر دے کہ میرے گھر ہی نہ آیا کرے۔ سب سے زیادہ خطرناک جانور جو ہے وہ دیور ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا، میں نہیں کہتا، حضور نے فرمایا الہمو الموت، دیور تمہارے لیے ایسے ہے جیسے موت ہو، تو موت سے بچو۔ خاوند کو بتلا دو میری شادی تمہارے ساتھ ہوئی ہے، اس سے تو نہیں ہوئی۔ وہ مشہور قصہ ہے نا کہ ایک سکھنی کی شادی ہوئی تو 15-20 دن کے بعد وہ اپنی ایک سہیلی سے پوچھنے لگی کہ اس گھر میں 4-5 آدمی رہتے ہیں، مجھے تو آج تک پتہ نہیں لگا میرا شوہر کون ہے۔ اور انہوں نے کہا بے وقوف، مجھے 20 سال میں پتہ نہیں لگا، تم 5 دن کے بعد پوچھ رہی ہو۔ اس لیے بالکل دیور شیور سب منع کر دو۔ ایمان پہ پکا رہنے کے لیے کیا کیا جائے؟ ایمان والوں کی صحبت اختیار کی جائے، قرآن شریف پڑھا جائے، درود شریف کی کثرت کی جائے۔ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے نہیں دے سکتے، اس کے ذمہ ہے خرچہ، اس کا صدقہ کیوں لے؟ یعنی بیوی کو بھی خیرات کھلانا چاہتا ہے، اچھی بیوی ہے کہ اس کو صدقہ دے گی، پھر کہے گی تم میرے ٹکڑوں پہ پلتے رہے، اب آنکھیں دکھاتے ہو۔ اہل حدیث سب حق پر ہیں الحمدللہ، لیکن بہرحال ہم نے چونکہ فقہ حنفی پڑھی ہے، جن نے حنبلی پڑھی ہے، جن نے شافعی، اس پہ عمل کرتے ہیں۔ باقی جتنے ائمہ ہیں نا، چاروں امام، وہ سب سے بڑے اہل حدیث ہیں۔ اصل اہل حدیث تو وہ ہیں جن نے حدیث کی خدمت کی اور ان کے مسائل نکالے۔ صرف زبانی کلامی کہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ عورت لمبے ناخن رکھ سکتی ہے نہیں رکھ سکتی، کبھی غصے میں ہے تو خواہ خاوند کی آنکھوں میں مار کے اندھا کر دے اس کو، ویسے بہرحال حرام ہے۔ گالی دینا جو ہے منافق کی علامت ہے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو خواب میں کسی سے زنا کرتے دیکھا، کچھ نہیں ہوتا، خواب خواب ہوتا ہے، بالکل ذکر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں آنے کا حکم نہیں ہے۔